اسلام کا وہ مجاہد سرفروش اور جانباز جرنیل جس کے حملہ آور ہوتے ہی رومی جن آ گیا جن آ گیا کہتے ہوئے دم دبا کر بھاگنے لگتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خیبر کے ایک بڑے قبیلے بنو اسد کا دولت مند 1000 اونٹوں پر مشتمل قیمتی غلے کی ملکیت رکھنے والا خوبصورت اور بہادر کڑیل جوان، جس کی شمشیر زنی، نیزہ بازی، تیر اندازی اور گھڑ سواری میں مہارت کا کوئی ثانی نہ تھا، رومیوں کے لشکر میں خوف اور دہشت کا طوفان اٹھانے والا، اللہ کے علاوہ ہر ایک سے بے خوف مجاہد، سرفروش اور جانباز جرنیل جس کے حملہ آور ہوتے ہی رومی جن آ گیا کہتے ہوئے دم دبا کر بھاگنے لگتے۔ کہا جاتا ہے کہ جب لوہے کی زرہوں میں ڈوبے رومی جنگجو اللہ کے اس سچے ولی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے محب کے سامنے آتے تو وہ نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے اپنی قمیض بھی اتار دیتا، اور اس کی یہ شجاعت دیکھ کر رومی اس سے اتنے خوف زدہ ہوتے کہ ان کے دلوں میں یہ خیال پختہ ہوتا گیا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ جن ہے، لہٰذا وہ لوگ زرار رضی اللہ عنہ کو اس حال میں دیکھتے ہی جن آ گیا کہتے ہوئے اس کی زد سے دور بھاگنے کی کوشش میں لگے رہتے۔ میدان کارزار میں گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کر مسلسل تابڑتوڑ حملے کرنے میں ان کا کوئی بھی ثانی نہ تھا۔ اپنی بے مثال بے پناہ بہادری اور لاجواب شجاعت و جوانمردی کی بدولت 1000 دشمن افراد پر بھاری سپر کمانڈو جنگجو مجاہد، جس کا نام سن کر دشمن محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً تھر تھر کانپنے لگتا، جو اپنی بے پناہ بے مثال بہادری اور مجاہدانہ کارروائیوں کی بنا پر تاریخ اسلام کے اوراق میں قیامت تک جگمگاتا رہے گا۔ اللہ کا یہ حقیقی ولی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے محب زرار رضی اللہ عنہ بن الازور الاسدی کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسے عظیم المرتبہ جلیل القدر صحابی تھے جنہیں ان تمام خوبیوں اور صفات کے ساتھ ساتھ اسلامی لشکر کا قابل رشک جرنیل ہونے کے علاوہ بلند پایہ شاعر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ زرار رضی اللہ عنہ جب بنو اسد قبیلے کے وفد کی قیادت کرتے ہوئے خیر الورا نور الہدیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو انہوں نے پہلا کارنامہ یہ سر انجام دیا کہ 1000 اونٹ ان کے چرواہوں سمیت مسلمانوں کے بیت المال کے لیے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے قریب وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نبوت کے ایک جھوٹے دعوے دار طلحہ الاسدی کے خلاف جہاد کے لیے ارسال کیا اور اس مہم کا سالار کمانڈر مقرر فرمایا۔ طلحہ اور اس کے ساتھی مجاہدین کی یلغار کے سامنے نہ ٹھہر سکے اور اپنے بے شمار جانی نقصان کروا کر راہ فرار اختیار کر گئے۔ اللہ کے اس سچے ولی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے محب نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والے مالک بن نویرہ کو قتل کیا۔ آج تک اس منکرہ زکوٰۃ کے پیروکار ان تمام صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین سے اپنے بغض کا اظہار کرتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے حکم کا انکار کرنے والے مالک بن نویرہ اور ان کے پیروکاروں کے چیتھڑے اڑا دیے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے بلا فضل خلیفہ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مرتدین کا مکمل صفایا کرنے سے فارغ ہوئے تو جھوٹی نبوت کا دعوی کرنے والوں مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، طلحہ بن خویلد اور ان کے پیروکاروں کو عبرتناک شکست سے دوچار کرنے کے بعد کیسر و کسریٰ یعنی ایران اور روم کو فتح کرنے کی طرف متوجہ ہوئے، چونکہ یہ دونوں اسلام کے خلاف بڑے مضبوط قلعے تھے۔ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایمان سے لبریز جرأت اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے لشکر اسلام کو حکم دیا کہ کسریٰ کو فتح کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے اعلان جہاد سن کر بنو اسد کا یہ عظیم مجاہد جانثار اسلام اپنے ساز و سامان کو جمع کرنے لگا
اور اپنے ہتھیاروں کو اپنے جسم پر سجانے لگا۔ اس کی تیاری دیکھ کر اس کی بہن خولہ بنت ازور رضی اللہ عنہ نے پوچھا، بھائی جان کہاں کی تیاری ہے، کس معرکے کی طرف روانگی ہے؟ زرار رضی اللہ عنہ نے اپنی پیاری اور لاڈلی بہن کو جواب دیا، بہن امیر المومنین کی طرف سے اعلان جہاد سن کر یہ سوال کیسا؟ خولہ رضی اللہ عنہ نے کہا، بھائی آپ جانتے ہیں کہ میں تیر اندازی میں بڑی مہارت رکھتی ہوں اور تلوار بازی میں بھی کسی سے کم نہیں ہوں۔ آپ امیر المومنین سے میری سفارش کیجئے تاکہ میں بھی جہاد میں حصہ لے سکوں۔ زرار رضی اللہ عنہ نے سمجھانے کی کوشش کی کہ میری بہن یہ جنگ عورتوں کا کام نہیں، تمہارا بھائی انشاءاللہ تمہارے خاندان کی نمائندگی کے لیے کافی ہے۔ بہن نے جواب دیا کہ نہیں بھائی، مجھے جہاد میں شامل ہونا ہی ہے، لڑائی نہ صحیح زخمیوں کی مرہم پٹی پانی پلانے کے کام کروں گی۔ اس طرح انہیں جہاد میں شمولیت کی اجازت مل گئی۔ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حکم پر اسلامی لشکر اپنی مہم پر روانہ ہوا اور شام کے مرکزی شہر دمشق کا محاصرہ جا کیا۔ ابھی یہ محاصرہ جاری تھا کہ تاریخ اسلام ہی کیا تاریخ انسانی کے ایک عظیم جرنیل اللہ کی تلوار خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ شاہ روم ہرقل ایک بڑا لشکر لے کر فلسطین کے مشہور مقام اجنادین میں پہنچ کر خیمہ زن ہو چکا ہے۔ اس کی کوشش یہ ہے کہ لشکر اسلام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جائے۔ سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے لشکر اسلام کے تجربہ کار فداکار اور جانباز ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ اس نازک ترین صورتحال کا کس طرح مقابلہ کیا جائے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ دمشق کا محاصرہ ترک کر دیا جائے اور شاہ روم ہرقل کی فوج کا مقابلہ کیا جائے۔ تجربہ کار ساتھیوں کے مشورے کو تسلیم کرتے ہوئے سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے لشکر اسلام کو فلسطین کے سرحدی مقام اجنادین کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا، جہاں رومی لشکر ڈیرے ڈالے بیٹھا تھا۔ جب لشکر دمشق کا محاصرہ ترک کر کے روانہ ہوا تو دشمن نے موقع غنیمت جانتے ہوئے اچانک پیچھے سے حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اس قدر اچانک سے ہوا کہ لشکر اسلام کو اس کا وہم و گمان بھی نہ تھا۔ رومی بگولے کی طرح آئے اور لشکر اسلام کے پیچھے محو سفر خواتین کو گرفتار کر کے بڑی تیز رفتاری سے پیچھے ہٹ گئے۔ گرفتار ہونے والی خواتین میں حضرت زرار رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت خولہ رضی اللہ عنہ بھی تھیں۔ انہوں نے اپنے ساتھ گرفتار ہونے والی خواتین کو منظم کیا اور خیموں کی چوبیں پکڑ کر دشمن پر حملہ کر دیا۔ پہرا دینے والوں کے سر پھوڑ دیے۔ خواتین نے جس انداز میں اپنا دفاع کیا، یہ کارنامہ بھی تاریخ اسلام کا ایک سنہری باب کی حیثیت رکھتا ہے۔ اجنادین فلسطین کے سرحد پر واقع سرزمین شام کا معروف و مشہور مقام ہے۔ یہاں شاہ روم نے 1,00,000 مسلح رومی فوج بھیجی اور خود حمص میں قیام کیا۔ اللہ کے مجاہدوں نے روم کے ابلیسی لشکر کا خوب ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اللہ نے اپنے مجاہدوں کو فتح کا تاج پہنایا اور ابلیسی لشکر کو شکست و ذلت کا طوق۔ اس جہاد میں مومنین کے چند مشہور جرنیلوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے تمغہ شہادت سے سرفراز فرمایا، جن میں سے فدائی کارروائیوں کا آغاز کرنے والے عظیم کمانڈر اکرمہ رضی اللہ عنہ بن ابی جہل، جارشہ بن حشام، یام بن عبداللہ العبدوری، حشام بن عاص بن وائل الساجی، فضل بن عباس بن عبد المطلب، ابان بن سعید بن عاص اور ہماری آج کی محفل میں بیان کی جانے والی مثالی شخصیت زرار بن الازور رضی اللہ عنہ اجمعین سر فہرست ہیں۔ زرار بن ازور رضی اللہ عنہ نے اس معرکے میں بھی اپنی اللہ داد بہادری کے مطابق ایسی جنگ کی کہ کوئی بڑے سے بڑا جزی بہادر بھی ان کے سامنے نہ ٹھہر سکا۔ رومی جرنیل روان کو زرار رضی اللہ عنہ نے موت کے گھاٹ اتارا۔ زرار رضی اللہ عنہ نے اسلام کی قبولیت کے بعد ہر معرکے میں جواں مردی، جان فشانی، جام بازی، شمشیر زنی اور نیزہ بازی کے ایسے حیرت انگیز کارنامے سر انجام دیے تھے جو قیامت تک تاریخ اسلام کے اوراق میں جگمگاتے رہیں گے، اور جن سے ہر دور میں اسلام کے مجاہد ایمانی حرارت حاصل کرتے ہوئے میدان جہاد میں قابل
قدر خدمت سر انجام دیتے تھے، دیتے ہیں اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے۔ مارکہ اجنادین، جسے جہاد یمامہ بھی کہا جاتا ہے، میں زرار رضی اللہ عنہ نے دشمنوں کے ساتھ وہ سلوک کیا کہ وہ سب کچھ بھول کر صرف انہی کے گرد ہو گئے، اور زرار رضی اللہ عنہ کی دونوں پنڈلیاں کٹ گئیں، تو وہ اپنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر اللہ کے دشمنوں پر اللہ کا عذاب بنے رہے، اور وہ سب کے سب مل کر بھی اللہ کے اس مجاہد پر اس حال میں بھی قابو نہ پا سکے۔ اللہ کی راہ میں اپنی جان پیش کرنے کے شوقین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے سامنے ایک لمحے کے لیے بھی نہ جھکنے والا اللہ کا یہ سچا ولی اسی طرح اپنے گھٹنوں کے بل اللہ کی راہ میں لڑتا رہا، یہاں تک کہ گھوڑوں کے پیروں تلے روندے گئے، لیکن مارکہ رکنے تک میدان جہاد سے نہ نکلے۔ مارکہ رکنے پر اپنے امیر اللہ کی تلوار خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچائے گئے۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس میدان جہاد سے رخصت ہونے والے تھے تو ان کے رخصت ہونے سے ایک دن پہلے اللہ کا یہ سچا ولی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا محب اپنے رب کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ تھے اللہ کے سچے ولی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی اور عملی محب۔ اللہ کرے کہ ہم انہیں اپنے آئیڈیلز بنائیں۔ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو حوصلہ افزائی کے لیے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔